السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ایک بار اسپین میں بل فائٹنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک لمبی گیم تھی جس کے 3 حصے تھے۔ گول اسٹیڈیم میں دائرے کی صورت میں تماشائی بیٹھے تھے اور میدان کے درمیان میں بل فائٹر سفید چست پتلون اور شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ اس کے سر پر رنگین ہیٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ اسٹیڈیم میں ہیترو ہیترو کے نعرے لگ رہے تھے۔ نعروں کی آوازوں کے درمیان لکڑی کا گیٹ کھلا اور خوفناک بدمست بھینسا دوڑ کر میدان میں آ گیا اور اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا۔ کھیل کے پہلے فیز میں بل فائٹر سرخ رنگ کے کپڑے سے بل کو تھکانے میں مصروف ہو گیا۔ بل دور سے دوڑ کر آتا تھا، فائٹر اسے کپڑے میں الجھا کر پاؤں پر گھوم جاتا تھا اور بھینسا اسے چھوئے بغیر دور نکل جاتا تھا۔ یہ فیز 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں بھینسا بری طرح تھک گیا اور آخر میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ بل فائٹر اس کے قریب پہنچ کر کپڑا لہراتا رہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کھیل کا دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ اسٹیڈیم کے سائیڈ گیٹ سے 3 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بھالے اور تیر کمان تھے۔ انہوں نے دور سے بھینسے کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ رد عمل میں بھینسا جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ سوار بھی گھوڑوں پر اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ اس کے قریب پہنچتے تھے، اسے بھالے سے زخمی کرتے تھے اور پھر دور بھاگ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی گھنٹہ بھر جاری رہا۔ بھینسا اس دوران زخمی ہوتا رہا اور اس کے زخموں سے خون رستا رہا یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی بل فائٹر دوبارہ اسٹیڈیم میں داخل ہو گیا اور یوں کھیل کا تیسرا فیز شروع ہو گیا۔ بل فائٹر کے ہاتھ میں اس بار تلوار تھی۔ اس نے ننگی تلوار کے ساتھ پورے اسٹیڈیم کا چکر لگایا۔ تماشائیوں نے سیٹیوں اور نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ پورے اسٹیڈیم کی داد وصول کرنے کے بعد نڈھال بھینسے کے سر پر پہنچا، تماشائیوں کی طرف مڑ کر دیکھا اور تلوار فضا میں لہرا دی۔ پورے اسٹیڈیم نے ہاتھوں کے انگوٹھے زمین کی طرف ڈاؤن کر کے اسے بھینسے کا سر اتارنے کی اجازت دے دی اور بل فائٹر نے بھینسے کی گردن پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ بھینسا آنکھوں میں خوف، بے چارگی اور رحم کی درخواست بھر کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور قتل ہوتا رہا۔ اس کے خون کے فوارے اچھل کر اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گر رہے تھے۔ وہ تکلیف سے چلا رہا تھا لیکن ہجوم اس ظلم پر سیٹیاں بجا رہا تھا، اچھل کر بل فائٹر کو داد دے رہا تھا اور وحشت میں نعرے لگا رہا تھا۔ کھیل کے آخر میں اسٹیڈیم کی ریت پر بھینسے کا سر اور دھڑ الگ الگ پڑا تھا۔ وہ منظر انتہا درجے کا وحشیانہ اور اذیتناک تھا۔ میں نے جھرجھری لی اور اسٹیڈیم سے نکل گیا جبکہ لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے تھے اور سیٹوں پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے۔ آپ اگر آج کے پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو یہ ملک بھی بل فائٹنگ کا رنگ محسوس ہوگا۔ اس رنگ کا بھینسا ہماری نیشنل سپرٹ ہے۔ بل فائٹر ہمارے حالات ہیں اور پوری دنیا اس کھیل کی تماشائی ہے اور یہ تالیاں پیٹ کر بل فائٹر کو داد دے رہی ہے۔ ہمیں پہلے سرخ کپڑے کے پیچھے دوڑا دوڑا کر بھینسے کی طرح باقاعدہ تھکایا گیا تھا۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ گئے تو پھر ہم پر یہ تیروں اور بھالوں سے وار کیے گئے۔ ہمیں زخمی کیا گیا تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو رہ سکیں۔ ہم اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گریں اور اس کے بعد کھیل کے تیسرے فیز میں بل فائٹر آگے بڑھ کر ہمارا سر کاٹ دے۔ یہ ہے کل سکیم۔ آپ سیاسی محاذ پر دیکھ لیجئے، عمران خان کبھی وزیراعظم سکیم میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہ فاسٹ بالر تھا، اسے سیاست میں صرف تیز گیندیں پھینکنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس سے صرف ایک کام لیا جا رہا تھا، یہ جنرل مشرف کی وکٹوں پر حملہ کرتا رہے، یہ پیپلز پارٹی کی وکٹیں اتارتا رہے اور آخر میں یہ میاں نواز شریف کو سانس نہ لینے دے اور بس۔ آپ 2000 سے 2017 تک کے خان کی سیاست دیکھ لیں، آپ کو یہ اپنا فاسٹ بالنگ کا کردار ٹھیک ٹھاک نبھاتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ کردار اسی سپرٹ کے ساتھ مزید چلنا تھا، لیکن یہ کھیل اس وقت خراب ہو گیا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس سے قبل خان کو صادق اور امین اور عالم اسلام کا عظیم مجاہد ثابت کرنے کے لیے میڈیا کمپین بھی کی گئی
اور نوجوانوں کو اس کے گرد جمع کر دیا گیا اور اس کے بعد خان نے اسٹیبلشمنٹ کی وکٹیں ہی اڑا دیں اور یہ مسلسل یہ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب بل فائٹر رنگ میں موجود ہے تو پھر دوسرے کھلاڑی فائدہ کیوں نہ اٹھاتے؟ چنانچہ بھینسے کے دوسرے دشمن بھی میدان میں کود پڑے اور انہوں نے بھی تیر اور بھالے چلانا شروع کر دیے۔ آپ کے پی اور بلوچستان کے حالات دیکھ لیں۔ دنیا میں اس وقت معیشت سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، انڈسٹری، ایکسپورٹس اور فارن ریزروز ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ بصورت دیگر آج کی دنیا میں بھکاریوں، طفیلیوں اور معاشی محتاجوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان سردست معاشی طفیلی، محتاج اور بھکاری ہے۔ ہم چین، سعودی عرب اور UAE کی مدد کے بغیر IMF کو بھی قائل نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ تین ملک ہمارے خزانے میں جمع اپنی رقم واپس مانگ لیں تو IMF فوراً یہاں سے بھاگ جائے اور یوں ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ ہمیں اس صورتحال سے صرف معاشی استحکام بچا سکتا ہے، اور یہ استحکام اب صرف معدنیات اور قدرتی وسائل سے ممکن ہے۔ انڈسٹری، اسکل ڈیولپمنٹ اور نیشنل بلڈنگ کے لیے کم از کم 30 سال چاہیے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہم فوری طور پر زمین، مائن اور منرلز بیچ کر ہی موجودہ معاشی گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہمارا ازلی دشمن بھی اچھی طرح واقف ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ ہم اگر معاشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو ہم اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم پھر اس سے کشمیر بھی مانگیں گے، اپنے دریاؤں کا پانی بھی اور ماضی کے مظالم کا حساب بھی۔ اس کا خیال ہے کہ ہم ڈان ہیں، اور ڈان جب تک اپنے مسئلوں میں پھنسا رہتا ہے دوسرے اس وقت تک اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس دن ڈان مسائل سے آزاد ہو جائے، جو اس کے دانے پورے ہو جائیں، تو وہ آنکھ کھول کر دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر سب کو کان پکڑا دیتا ہے۔ چنانچہ بھارت چاہتا ہے کہ ہم اپنے مسئلوں سے آزاد نہ ہو سکیں۔ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اتنے مصروف رہیں کہ ہمیں بھارت یاد آئے، اور نہ ہی کشمیر اور نہ ہی خشک دریاؤں کا پانی۔ چنانچہ اس نے ہمیں KP اور بلوچستان میں الجھا رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان اور KP کیوں؟ بھارت سندھ اور پنجاب میں چھیڑ چھاڑ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اول، پنجاب اور سندھ کا معیار تعلیم دوسرے دونوں صوبوں سے بہتر ہے، لہٰذا یہاں کے لوگ نسبتاً سمجھدار ہیں، یہ جلد پروپیگنڈے میں نہیں آتے۔ دوم، سندھ اور پنجاب میں کوالٹی آف لائف بہتر ہے، لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس بجلی، سڑک، سکول، ہسپتال، مکان اور روزگار کے ذرائع ہیں، اور جہاں یہ تمام سہولتیں موجود ہوں وہاں بغاوت کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور انقلاب ایران بھی شہر کے لوگ نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی کسانوں اور مزدوروں کا کمال تھا، اور وہ لوگ دور دراز علاقوں سے دارالحکومتوں میں آئے تھے اور انہوں نے بادشاہوں سے پہلے بڑے شہروں کے امراء کو اپنا لقمہ بنایا تھا۔ چنانچہ پنجاب اور سندھ دشمنوں سے بچے ہوئے ہیں اور ان کا فوکس KP اور بلوچستان ہے۔ اس فوکس کی بھی اب 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تعلیم اور روزگار کی کمی ہے۔ یہ علاقے تعلیم بالخصوص اسکلڈ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں بے روزگاری ہے، اور دوسری وجہ دونوں صوبوں کی زمین میں خزانے چھپے ہیں۔ بلوچستان میں سونے، تانبے، لوہے اور کوئلے، اور KPK میں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر چند برسوں میں ملک کو معاشی لحاظ سے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت بل فائٹنگ کے رنگ میں موجود بھینسے پر 2 طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی حملے اور بیرونی حملے۔ اندرونی محاذ پر عمران خان اور ان کے خودکش نوجوان سرگرم ہیں۔ خان بے شک اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مقبولیت کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے۔ زیلنسکی نے یوکرائن کو ملبے کا ڈھیر بنوا دیا، جبکہ ٹرمپ امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی اگر مقبولیت کی وجہ سے اقتدار میں آ گیا تو یہ اس ملک کا کیا حشر کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس ایسا گنڈا پر موجود ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور یہ بھی اس شکل میں ممکن ہوگا جب ہاتھ یا کان بچ سکیں گے، جبکہ بیرونی محاذ پر بھارت سرگرم عمل ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ KP اور بلوچستان میں امن آئے۔ کیونکہ اگر یہاں امن ہو گیا تو پاکستان تیل بھی نکال لے گا اور سونا اور تانبا بھی، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ معاشی طور پر قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا سوچیں،
اگر غریب پاکستان بھارت کے لیے اتنی بڑی تھریٹ ہے تو یہ امیر ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ اگر اس سینیریو پر غور کریں تو آپ پھر چند لمحوں میں سمجھ جائیں گے کہ 8 اپریل کو جب اسلام آباد میں منرل سمتھ ہو رہی ہے، اس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار آ رہے ہیں اور عین اس وقت اختر مینگل کوئٹہ کا محاصرہ کر رہے ہیں اور BLA پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ کیوں؟ آپ اس کیوں کا جواب تلاش کریں گے تو آپ کو بل فائٹنگ کا یہ سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔